جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 232ویں یعنی 232nd ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس لکھیں۔ ابھی میں آپ کو 2002 اور 2005 کے درمیانی عرصے میں جو ایونٹس رونما ہوئے، میری لائف میں جو چیلنجز آئے، وہ گوش گزار کروں گا، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ میں کالج سے ایف اے کرنے کے بعد 12 مارچ 1975 کو ڈی سی آفس میں ریکروٹ ہوا، پھر 81 سے 83 اسلام آباد وہاں پہ جاب کی، 83 سے 2000 تک مسقط بینک میں جاب کی، پھر 2 سال یورپ میں گزارے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے سارے ایونٹ میری لائف میں آئیں گے۔ پھر جان لیوا مرض کینسر سے جنگ، اس میں اللہ تعالیٰ نے والدہ صاحبہ کی دعاؤں سے دوبارہ زندگی بخشی، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہوں۔ آگے ابھی اور کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن کچھ نہ کچھ ہے جس کا مجھے علم نہیں، لیکن ادراک سا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد کچھ ماحول اس طرح کا بن رہا ہوتا ہے کہ قدرت نے آپ کو وہ منظر دکھانے ہوتے ہیں جو کچھ عبرت کے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ قوموں کو، افراد کو زندہ رکھتا ہے۔ وہ کسی وقت بھی جان لے سکتا ہے، ہم اس کی امانت ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں، لیکن وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کا حساب کتاب یوم محشر کو لے گا۔ لیکن جو انسان نے یہاں پہ انسانوں سے سلوک کیا ہے، وہ یہیں بھگت کے جائے گا، یہیں دیکھ کے جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے سپر سٹور شروع کیا تھا، اس کا رسپانس اچھا آیا، لیکن ہر وقت میں نے سیکنڈ آپشن کو ضرور اپنے ہاتھ میں رکھا، کیونکہ جب آپ لوگوں کے بھروسے پہ ہوتے ہیں تو آپ پانی کے بلبلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ ہوتے ہیں تو بلبلا پھٹ بھی جائے تو آپ دریا میں جا کے، سمندر میں جا گرتے ہیں، کسی بڑی موج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اب میری بچوں کی پڑھائی کے لیے حالات سے جنگ تھی۔ میں نے تمام اپنی خواہشیں، اپنی ایکٹیویٹیز سب کو محدود کر دیا، اور اس میں خاص کر میرے بچوں کا تعاون بھی میرے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ بڑے بیٹے نے صبح گوجرانوالا یونیورسٹی جو گفٹ کے نام سے ہے جانا ہوتا، تو سحری کے ٹائم گھر سے نکلتا، کیونکہ بس کولی برام چوک گلستان سینما کے قریب سے جاتی تھی۔ اس طرح اس کی والدوں کو بھی صبح صبح جاگنا پڑتا، اور کئی دفعہ جب اسے رکشہ وغیرہ سحری کے ٹائم روڈ پہ نہیں ملتا تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈیڈی ایک دو دفعہ میں بھاگ کے کولی بہرام تک گیا ہوں۔ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن سحری کے ٹائم پہ
جب دھند پڑی ہو تو موومنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ چھوٹے بیٹے کو لاہور فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں MBBS میں داخلہ مل گیا تھا، اس طرح وہ لاہور شفٹ ہو گیا۔ بڑا بیٹا روزانہ گوجرانوالے سے آتا اور جاتا تھا۔ یہ بڑا ٹینس مومنٹ تھا میرے لیے۔ اب میرے پاس ایک ہی چارہ تھا کہ قسمت آزماؤں، اور پاکستان میں قسمت آزمانے کا ایک ہی جو سویلائزڈ مذہب کی نظر میں شاید جائز نہ ہو، لیکن چوری، جھوٹ، ڈکیتی، بخیلی، ٹانگیں کھینچنے سے بہتر یہی ہے کہ اس میدان میں قسمت آزما لی جائے۔ تو میں نے بھی یہی حربہ استعمال کیا۔ آپ لائف میں 3 کام کر سکتے ہیں، یا انڈیویجول صرف اپنی ذات اس کا بھلا سوچ لیں اور مستقبل کے لیے جمع کر لیں۔ دوسرا ہے کہ اس بھلے میں آپ اپنے بچوں کو بھی شامل کر لیں تاکہ ان کا فیوچر بن جائے۔ اس کے لیے آپ کو کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ اور تیسری آپشن ہے کہ آپ فیملی کو بھول جائیں۔ فیملی سے مراد بہن بھائی، معاشی عائلی ذمہ داریوں کو صرف کنویں کے مینڈک کی طرح اپنے آپ کو محدود کر لیں۔ پنجابی جو کہتے ہیں بشرم ہو جاؤ، کسی کے لین دین میں نہ آئیں، کسی کنٹریبیوشن میں نہ آئیں، اور بس آپ ہوں اور آپ کے بچے ہوں۔ یہ 3 آپشن ہیں۔ پہلی آپ کی اپنی انڈیویجول لائف کہ بچے جو مرضی کریں لیکن میں سیونگ کروں، میرے کام بڑھاپے میں آئے گی۔ نمبر دوسری آپشن کہ میں بچوں پہ خرچ کروں، یہ احسان نہیں ہے، میرا فرض ہے، یہ سمجھ کے خرچ کروں تاکہ ان کا فیوچر بنے، وہ اچھے انسان بنے۔ اور تیسری آپشن، دوسری آپشن اور پہلی آپشن میں یہ فرق ہے کہ پہلی صرف میری ذات کے لیے ہے، دوسری میرے بچوں، میری فیملی، میری بہن بھائیوں کے لیے ہے، تیسری جو ہے وہ سب سے کٹ کے ہے، اور وہ خطرناک بھی ہے اور وہ کامیاب بھی ہے، کیونکہ آپ کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، دوسرا جائے باڑ میں۔ اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ میں نے کون سی آپشن استعمال کرنی ہے، تو میں نے دوسری آپشن استعمال کی، جس میں خود بھی شامل تھا، میرے بچے بھی شامل تھے یعنی فیملی، اور میرے بہن بھائی بھی شامل تھے۔ یہ بڑا ٹف جاب ہے، اس پہ چلنا بہت مشکل اور جان جوکھوں کا کام ہے۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، حرام کی کمائی سے کسی کو 1,00,000 میں سے 5,000 دے دینا، 50,000 بھی دے دینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن حلال کی کمائی سے اپنی جیب پہ کسی پہ 10 روپے خرچ کرنا جان پہ عذاب بن جاتا ہے۔ یہ میرا دیکھا ہوا اور آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ میں بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن مجھے اتنا علم ہے کہ حلال کی کمائی، محنت کی کمائی، جو تنخواہ ہے اس میں کبھی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور پھر آپ کا ڈپارٹمنٹ ایسا کہ جس میں رشوت بھی نہیں ہے۔ اٹ مین کہ آپ نے مینج کر کے چلنا ہے۔ اب آ گیا کاروبار، تو کاروبار نبیوں پیغمبروں کا پیشہ ہے، برکت والا پیشہ ہے۔ اگر آپ اس میں ایمانداری کریں، بے ایمانی نہ کریں، بہن بھائیوں کے حقوق پورے کریں، بچوں کے لوازمات، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ اور وہ میں نے دیکھی۔
میں نے بانڈس کا بتایا کہ وہ میں نے رکھنے شروع کیے۔ ایک دفعہ توقیر بھائی نے مجھے 2 بانڈ دیے 15,000 کے، اور کہا بھائی جان یہ آپ رکھ لیں اور فلاں بندہ آئے گا اس کو 30,000 پیمنٹ کر دینا۔ میں نے وہ لے لیے۔ انہی دنوں میں نے شاید پینٹیم 4 یا 5 نیا کمپیوٹر بنوایا تھا۔ اس دور میں شاید 35,000 روپیہ لگا تھا، تو بڑا شوق تھا مجھے۔ یورپ سے مجھے آتے ہوئے حسرت سی کہ شاید میں کوئی لیپ ٹاپ نیا لے کے آؤں، لیکن میری حسرت ہی رہی۔ دیوانے لوگ خواب دیکھتے ہیں، سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جو دن کو خواب دیکھے جاتے ہیں ان کی کبھی تعبیریں نہیں ملتی۔ خیر، میں نے شوق پورا کرنے کی خاطر کمپیوٹر خریدا۔ ایک دن رات کو میں فارغ بیٹھا تھا تو میں نے سوچا چلو یہ انعامی بانڈ کا دیکھیں کہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ میں بینک میں رہا تو مجھے کریز تھا چیک کرنے کا۔ جب میں نے دیکھا تو ایک بانڈ کوئی 4-5 ماہ پہلے نکلا ہوا تھا۔ میں نے فوراً توقیر بھائی کو رات کے ٹائم فون کیا، شاید 12-1 کے درمیان، لیٹ نائٹ۔ میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کبھی بانڈ چیک کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا اس میں تو 1,50,000 کا نکلا ہوا ہے۔ اس وقت تھرڈ پرائز 1,50,000 تھا، اب شاید 185 یا 190,000 ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا حق ہے۔ کہنے لگا نہیں بھائی جان، میں نے تو آپ کو دے دیا، میں تو اس آدمی کو بھی دے سکتا تھا۔ خیر، تھوڑی دیر بحث کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ آدھے میں لوں گا آدھے وہ لے گا۔ اس طرح پرائز منی ہم نے آدھا کر لی۔ ابھی 3 ماہ کے بعد جب پھر قرآن دادی ہوئی تو دوسرا بھی نکل آیا۔ یہ حسن اتفاق تھا۔ میں نے وہ پیسے بھی بانڈز میں انویسٹ کر دیے۔ پھر جو بھی کوئی 10,000 15,000 5,000 بچت ہوتی، میں بانڈ کی شکل میں اس کو رکھتا جاتا، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا نکلاتا تھا۔ 2011 جب والدہ صاحبہ فوت ہوئی تو 1,500 والے 4 نکل آئے، وہ تقریباً 74,000 کے تھے۔ چند ماہ بعد ایک 5 لاکھ والا نکل آیا۔ پھر میں نے فکس میں یورپ جانے سے پہلے 2 لاکھ کروایا تھا۔ وہ مدت پوری ہونے کے بعد تقریباً 11.5-12 لاکھ روپیہ مجھے مل گیا۔ اب بیٹے کے لیے فیسیں میرے لیے آسانی ہو گئی۔ صرف آخری فیس جو تھی وہ میرے گلے میں اٹکی۔ میں آنکھیں بند کر کے کودنے والا شخص تھا، لیکن میں نے غلط چھلانگ لگا دی۔ 2-3 جگہ سے مجھے انکار ہو گیا۔ خیر، اللہ بھلا کرے حاجی افتخار صاحب کا۔ مجھے یاد ہے میں نے مسقط میں تقریباً 2 گاڑیاں خریدی۔ جب بھی کچھ پیسے کم ہوئے میں صرف ایک فون کرتا تھا، آدھے گھنٹے میں میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے تھے۔ میں وہی مان لیے ادھر بھی چھلانگ لگا رہا تھا، لیکن بچت ہو گئی۔ افتخار بھائی نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے۔ ویسے بھی خاندان میں 2 بندوں کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ ایک بڑے بھائی جان حاجی سرفراز صاحب کو، جنہوں نے یورپ میں 2 پودے لگائے، انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں کمائے۔ انہوں نے والدین کے سبق کو یاد رکھا، بھائیوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ اس طرح افتخار بھائی نے مسقط میں 2 پودے لگائے، ایک میں تھا اور ایک افتخار بھائی سے چھوٹا ممتاز۔
میں نے خوب نام کمایا اور دوسروں نے خوب دولت کمائی۔ یہ کریڈٹ افتخار بھائی کو جاتا ہے کہ اس نے ممتاز کو کام بھی سکھایا، اپنا بہترین اڈا بھی اس کو فری میں دیا، جس میں اسپیئر پارٹ بھی وافر تعداد میں تھا، وافر مقدار میں تھا، اس کو ہنر بھی سکھایا۔ اس سے بڑی نیکی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ آج تو کسی کو سپارہ لینے بھیجو تو اس کو اس میں سے بھی کمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ دنیا میں اب سسٹم بدل گیا ہے، ترجیحات بدل گئی ہیں، مفاد بدل گئے ہیں، مفاد کی جنگ ہے۔ آپ کسی کے مفاد پہ پورا اتریں، معیار پہ نہ پورا اتریں۔ معیار کوئی نہیں ہے، ہاں مفاد ضرور ہے، اور جن کی خود بولی لگتی ہے وہ دوسروں کو بھی اس قابل سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی بھی بولی لگے گی، لیکن ضمیر سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی ایک تو ہو جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والا ہو۔ خیر، پاکستان میں رہنا، سروائیو کرنا، سازشوں سے بچنا، یہ بڑا ٹف جاب ہے۔ وہ مجھے آ کے معلوم ہوا، ٹیکل کر کے معلوم ہوا۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا ہی ہے کہ وہی پنجابی فلم مولا جٹ کا ڈائلاگ، مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مرتا، اور مولا واقعی نہیں مرا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے، ہماری یہی دعا ہے، کیونکہ چور کے گھر کبھی دیا نہیں جلتا، جس کے گھر وہ ڈاکہ چوری کرتا ہے اس کے گھر کا دیا کبھی نہیں بجھتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، میری گفتگو میں کوئی ناشائستہ جملہ تو معذرت چاہوں گا۔ سیدھے سادہ سے حقائق ہیں جو پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کے راستے میں آتے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ نیا نہیں تھا، ہاں میرے لیے نیا تھا۔ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے، مجھے سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔